آج ہم بات کریں گے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں. ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, لاوارث قوم ہے, کوئی سنتا نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ میں بھی ویڈیو بنا لوں, کیونکہ میں بھی یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, تو بھائی چارے کے طور پہ یہ ویڈیو بنانی ضروری تھی. یہ بیچارے یونیورسٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر طرف سے تانے پڑتے ہیں. کبھی پڑھے لکھے ہونے پہ تانے پڑتے ہیں, کبھی پڑھے لکھے جاہل ہونے پہ تانے ملتے ہیں. تو جو بھی کر لیں تانے آپ کو ملنے ہیں. تو اس ویڈیو کے بعد بھی شاید تانے ملیں. تو تانے لینا تو ہماری بہت پرانی عادت ہو گئی ہے. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں میٹرک اور ایف ایس سی میں جو ٹیچرس کے دھوکے ہوتے ہیں ان سے نکل کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کون سا ٹیچر کتنا سچ بول رہا ہے اور کون سا ٹیچر کتنا جو ہے نا وہ میں کیا ہی کہوں اب ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس محمد اویس کو ڈھونڈنا ہے ان ریئل لائف, جس نے ایجوکیشن منسٹر کو ٹویٹر پہ مینشن کر کے بولا تھا کہ یونیورسٹیز کھول دیں, کیونکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایس او پیز بڑے اچھے طریقے سے فالو کر سکتے ہیں. تو بھیا پہلی بات صاف الفاظ میں کہہ دوں, نہیں کر سکتے ہم فالو. اب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ وہ یہ ٹیچروں کے جو دھوکے والی باتیں ہوتی ہیں نا, ان سے وہ انہیں پتہ ہوتا ہے اچھے طریقے سے کہ بھئی کون سی ٹیچر کتنا صحیح کہہ رہی ہے. میں بیک بینچرس کی بات کر رہی ہوں جو میں خود ہوں. تو کیوں نہیں ہم فالو کر سکتے ایس او پیز کو. پہلی بات یہ ہے لیکچر ہالس. لیکچر ہال جو ہیں ان کے اندر اتنی عوام بیٹھتی ہے, سوشل ڈسٹینسنگ تو وہاں پہ ہوتی ہی ہے, وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ ہوتی ہے. وہاں پہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چپک کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب مجھے نسٹ اور کام سیٹس اور لمزو شمزو کا نہیں پتا. میرا جو کالج ہے اس میں ایک لیکچر ہال میں 300 سے اوپر بچے ایک ٹائم پہ بیٹھتے ہیں. بھائی ہم تو پڑھتے ہیں میڈیکل کالج میں, میڈیکل کالج میں ایسے ہی ہوتا ہے. میڈیکل کالج میں ایک ہی بینچ پہ 20 لوگ بیٹھتے ہیں. تو اب لمزو شمزو میں تو سوشل ڈسٹینسنگ ہو سکتی ہے, لیکن ہماری سوشل ڈسٹینسنگ یہ ہو سکتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم کلاس میں بیٹھ نہیں سکتے, اور اگر کسی طریقے سے ایک کلاس میں 6 فٹ دور کر کے 50 بچے بٹھا دیں اور باقی بچوں کو ادھر ادھر کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کر کے دور دور بٹھا دیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہم نے جانا ہوتا ہے کیفے, جائیں گے کیفے. اب ہمارا جو کالج کا کیفے ہے وہاں پہ 2 چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں. ان 2 چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے ہمیں ایس این بھائی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان ایس این بھائی کو ہم پیسے دیتے ہیں اور وہاں سے ہم چیزیں لیتے ہیں. لیکن ان 2 چھوٹے چھوٹے سوراخوں کے 2 گز تک لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ ایس این بھائی کو پیسے دے سکیں چیزیں خریدنے کے لیے. تو بھائی پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ کیفے میں جاتے ساتھ ہی ایس او پیز گئے بھاڑ میں. اب میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ ایس او پیز کو فالو کرنا ہی نہیں چاہیے. اب لوگ بہت سارے یہ کہیں گے کہ نہیں یہ کیا فضول بات ہوئی, یہ ایس او پیز فالو لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ ایس او پیز فالو نہ کرو. بھی کرو, لیکن میں وہ بتا رہی ہوں جو حقیقت ہے, جو نہیں ہو رہا آپ سے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہر لیکچر کے بعد میرے جیسے بیک بینچر اٹھ کے کیسے جاتے ہیں, کچھ کھا لیتے ہیں, نہ بھی کھانا ہو تو ہم وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں. تو جو کیفے ہوتا ہے اس کے اندر بڑا رش ہوتا ہے. تو بھیا ایس او پیز گئے بھاڑ. اب اگر وہاں پر بھی ہم نے ایس او پیز فالو کر دیا تو میڈیکل کالج میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں ڈائسیکشن ہال. اب بیک بینچر کو کس جگہ پہ کرونا ہو سکتا ہے؟ کیفے کے اندر. جو فرنٹ بینچرز ہیں, جو جن کو ہم خوبصورت الفاظ استعمال کر کے تھیٹا بولتے ہیں, ان کو ڈائسیکشن ہال میں کرونا ہو سکتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو سرکاری میڈیکل کالجز ہوتے ہیں وہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی یا جس کو ہم کیڈیور بولتے ہیں اس کے اوپر کوئی 70-80 بچے چپکے ہوئے ہوتے ہیں. ہم جیسے لوگ تو چلو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, اپنے کام شام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو 70-80 بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں پورے 350 میں سے, وہ آگے اس ڈیڈ باڈی کے قریب چپکے ہوئے ہوتے ہیں. اب ان میں سے کسی ایک کو بھی ہوگا تو ہم اپنے اتنے روشن ستاروں سے محروم ہو جائیں گے, اللہ معاف کرے. خیر, تو یہ ڈائسیکشن ہال, کیفے, لیکچر ہال یہ میڈیکل کالجز میں نہیں ہو سکتا, نہیں ایس او پیز فالو ہو سکتے. اب اگر کسی بھی طریقے سے کسی موجزانہ طور پہ یہ سارے ایس او پیز یونیورسٹی کے اندر پورے ہو بھی جاتے ہیں تو ہوگا کیا؟ ٹرانسپورٹ. بیٹا ٹرانسپورٹ. جو ڈے اسکالر بچے ہوتے ہیں وہ ایک گاڑی میں 20 بچے بیٹھ کے آتے ہیں, پھنس کے آتے ہیں. میری اپنی دوست اب سیٹ سے ہی گر گئی تھی کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہو گئے تھے. تو بھیا اب یہ تو ہو گئے ڈے اسکالر لوگ, یا جن لوگوں نے ممی ڈیڈی کے ساتھ آنا ہوتا ہے
تو وہ لوگ ہی بچ سکتے ہیں، باقی تو نہیں بچ سکتے. خیر یہ بھی ہو گیا. اب آتی ہے سب سے عظیم قوم، ٹوتھ برش کے علاوہ ہر چیز شیئر کرنے والی عوام، جس کو ہاسٹلائٹس بولتے ہیں یا بورڈرز بولتے ہیں. تو اب یہ جو عوام ہوتی ہے، ماچس، دیش کی، کھیس، کمبل، رضائی، بستر، کتابیں، فرائنگ پین، کوکنگ پین، دنیا کی ہر چیز، صابن، فیس واش، ٹوتھ پیسٹ، ساری چیزیں شیئر کرنے والی عوام ہے یہ. اب یہ عوام بغیر اس رشتے کے رہ ہی نہیں سکتی. صحیح ہے؟ تو گئے نا بھاڑ میں، ایس او پیز گئے بھاڑ میں. ہاسٹلس کے واش روم چیک کر لیں آپ، سوال آ جائے گا آپ کو. تو ایس او پیز کہاں گئے آپ کو پتہ کدھر گئے. اب جو ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ بڑے مزے کی چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس امیون ہیں. تو بھائی میں آپ کو سیدھا بتا دوں، جو کال لیٹر ہمیں ملتا ہے کالج والوں کی طرف سے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے امیونائزیشن کرانی ہے ٹائیفائڈ کی اور ہیپاٹائٹس کی، اور پتہ نہیں 12 کون سے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جن کے خلاف آپ نے امیونائزیشن کرانی ہوتی ہے. تو ہم ان کی امیونائزیشن کراتے ہیں، کرونا کی نہیں کراتے ہیں. آپ بیماری کرونا دے رہے ہیں، امیونائزیشن ہیپاٹائٹس کی دے رہے ہیں، تو بھیا کہاں سے ہوں گے، کہاں سے ہمارے اندر اینٹی باڈیز پیدا ہو جائیں گی. اب ایک اور چیز جو بڑے مزے کی چیز، مجھے بڑی ہنسی آئی تھی اس بات پہ، کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پلازما دے سکتے ہیں اپنا. کیوں ہمارے تو میڈیکل اسکولوں میں، میڈیکل کالج میں آ کے دیکھو، جو 70-80 چیٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو خود خون کی 4-5 بوتلوں کی ضرورت ہوتی ہے چلنے پھرنے کے لیے، اور ہم بیک بینچرز تو ویسے ہی آئے ہائے زندہ ہے، آئے ہائے زندہ ہے چلتی پھرتی میتیں ہیں. تو بھائی ہم سے نہ ہو پائے گا، ہم نہیں کر سکتے فالو. اگر یونیورسٹی کھولنی ہے تو بھی بتا دیں، تاکہ وہ جو کل پڑھنا ہے وہ کل جلدی سے آ جائے. اور اگر نہیں کھولنی تو بھی بتا دو، تاکہ ہم عید کے بعد پڑھنے والا پلان جو ہے وہ پکا کر کے رکھیں. اب اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے والوں کے لیے ایک بونس ہے، بونس ذرا ملاحظہ کریں. یہ اپنی تیاری خدا کے لیے جاری رکھو. اے دیکھو، یہ سوشل میڈیا کی جان چھوڑو، یہ باقی چیزوں کی جان چھوڑو، اپنا پڑھو. فائنل ایئر کا امتحان بڑا مشکل امتحان ہوتا ہے.